بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے قرآن مجید کی آیات کا ایسا بہت ہی مجرب اور آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور سچے دل سے اسے کرتے رہیں تو آپ لوگوں کے برے شر سے بچیں گے۔ آپ کو کوئی جتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی اور مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار ہیں۔ جب کوئی بندہ تنگ دست ہوتا ہے اور روٹی تک کا محتاج ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہر کوئی اسے ذلیل و خوار ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی اسے بھوکا اور بے سہارا ہو کر مرتا دیکھنا چاہتا ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا مر جائے۔ محترم ناظرین، جو میں آپ کو 2 آیات کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ان 2 آیات کے اندر ایسا راز چھپا ہے، اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے ان آیات کا وظیفہ کر لے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام رکاوٹیں ختم کر دے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود کر کے آزما کر دیکھ لیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو جب وہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ دیا، جو کہ یہ 2 آیات تھیں جو بہت ہی بابرکت، فضیلت اور اہمیت کی حامل ہیں۔ اس وقت تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں 3 چیزیں دی تھیں۔ نمبر 1 پر اس نے نماز کا تحفہ دیا، دوسرے نمبر پر اس نے امت کی شفاعت کا تحفہ دیا، اور تیسرے اور آخری نمبر پر جو تحفہ دیا وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ تھا۔ اور محترم ناظرین، ان 2 آیات کو بالکل بھی کم مت سمجھیں، یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اتنے راز چھپے ہیں کہ آپ وہ راز ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود گم ہو جائیں گے، اور اتنے گم ہو جائیں گے کہ آپ اس دنیا کو بھول جائیں گے۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں پر آپ کا کچھ بھی نہیں، آپ بس خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے قرآن سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، آپ نے ان 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیات کے مطابق قرآن مجید کی ان 2 آخری آیات میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ بہت ہی پاورفل آیات ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دلائل ہے کتاب سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے۔ سورۃ بقرہ کی 2 آیات جن کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا ہے، تو آپ نے اسے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور یہ 2 آیتیں ایک سمندر کی مانند ہیں جس کے اندر بہت گہرے راز چھپے ہیں۔ جو شخص ان پر غور و فکر کرتا ہے، ان کی گہرائیوں میں جاتا ہے، ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو بس وہی شخص ان کی اصل اہمیت کو پہچانتا ہے۔ کوئی بھی عام شخص ان کی اہمیت کو نہیں جان سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس صورت مبارکہ کی شکل میں ایک بہت بڑا انعام دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر ضرور عمل کریں اور سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین،
کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے، تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ارشاد ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کروائیں، ان پر ثابت قدم بھی رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا انتظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقام پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں، تاکہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار سکیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو تب انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔